اکثر لوگ محبت اور قدر کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ دونوں بالکل مختلف ہیں۔ ایک مرد کسی عورت کی طرف شدید کشش محسوس کر سکتا ہے، اسے چاہ سکتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس کی حقیقی قدر بھی کرتا ہے۔ خواہش اور قدر میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن بہت سی بار ایسا نہیں ہوتا۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایسا مرد ملے جو اسے صرف چاہے نہیں بلکہ اس کی عزت بھی کرے، اس کا احترام کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے، اسے سنبھال کر رکھے اور اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں ایک نعمت سمجھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ عورت اس فرق کو پہچان سکے، کیونکہ اکثر خواتین مرد کی توجہ، محبت بھرے الفاظ یا وقتی دلچسپی کو اصل قدر سمجھ بیٹھتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ مرد ان کے ساتھ اس انداز میں پیش نہیں آ رہا ہوتا جو ایک صحت مند اور دیر پا تعلق کے لیے ضروری ہے۔ ایک مضبوط اور کامیاب رشتے کی بنیاد صرف محبت یا کشش نہیں ہوتی، بلکہ احترام، قدر اور باہمی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ ان نشانیوں میں سے پہلی اور اہم نشانی یہ ہے کہ وہ مرد آپ کی رائے کو اہمیت دیتا ہے۔ جب کوئی مرد واقعی کسی عورت کو پسند کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں اہم مقام دیتا ہے، تو وہ اس کی رائے جاننا چاہتا ہے۔ وہ صرف اپنی باتیں نہیں سننا چاہتا، بلکہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا سوچتی ہیں، آپ کسی معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان کی رائے مان نہیں لی گئی تو شاید ان کی قدر نہیں کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کی رائے مانگنے کا مطلب ہمیشہ اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا۔ ایک سمجھدار انسان مختلف آراء سنتا ہے، ان پر غور کرتا ہے اور پھر اپنی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ البتہ اگر مسلسل ایسا ہو کہ آپ سے مشورہ لیا جائے مگر کبھی آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے بات کرتے وقت محتاط رہتا ہے۔ جو مرد کسی عورت کی قدر کرتا ہے، وہ اس کے دل کو بھی اہم سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ الفاظ زخم بھی دے سکتے ہیں اور مرہم بھی بن سکتے ہیں، اسی لیے وہ گفتگو میں احتیاط برتتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنی بات کہنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی بات آپ تک صحیح انداز میں پہنچے اور آپ کو غیر ضروری تکلیف نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت انتہائی نرم یا رومانوی انداز میں بات کرے گا۔ ہر انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ مرد فطری طور پر سیدھے اور واضح انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو مرد آپ کی قدر کرتا ہے وہ آپ کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اگر آپ اسے بتائیں کہ کوئی خاص انداز آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ کم از کم کوشش ضرور کرے گا کہ خود کو بہتر بنائے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایسا ہی ہوں، برداشت کرو، کیونکہ قدر کرنے والا شخص تعلق کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بے پرواہ شخص صرف اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہر اچھا ساتھی چاہتا ہے کہ آپ کا شریک حیات ترقی کرے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائے اور زندگی میں آگے بڑھے۔ لیکن کسی کی نشوما میں مدد کرنا
اور کسی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ جو مرد واقعی آپ کی قدر کرتا ہے وہ آپ کی شخصیت کی بنیاد کو قبول کرتا ہے، وہ آپ کی انفرادیت کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کو کسی اور سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ رشتے میں داخلی اس سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے شخص کو بدل لیں گے۔ شروع میں شاید یہ ممکن لگے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی اصل شخصیت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلسل اپنی حقیقت کو دبا کر کسی اور کی توقعات کے مطابق زندگی گزارے تو آخر کار اس کے اندر ناراضگی، گھٹن اور بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایک صحت مند تعلق وہ ہوتا ہے جہاں دونوں افراد ایک دوسرے کی اصل شخصیت کو قبول کریں، بہتری کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، لیکن ایک دوسرے کی شناخت کو ختم نہ کریں۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنی کمزوریوں یا غیر صحت مند عادات کو اپنی اصل شخصیت سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص ہر وقت تلخ لہجے میں بات کرتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، تو یہ اس کی اصل شخصیت نہیں بلکہ یہ ایک رویہ ہے جسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کو زیادہ صبر، زیادہ برداشت اور بہتر انداز گفتگو کی طرف راغب کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ممکن ہے وہ صرف آپ کے بہتر ورژن کو سامنے لانا چاہتا ہو۔ چوتھی اور بہت اہم نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی حدود اور اصولوں کا احترام کرتا ہے۔ ہر انسان کی کچھ ذاتی حدود ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ حساس ہوتا ہے یا جنہیں وہ اپنے لیے ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ جو مرد آپ کی قدر کرتا ہے وہ ان حدود کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے، کسی شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسی حد کا احترام کرے جس کے بارے میں اسے کبھی بتایا ہی نہ گیا ہو۔ اس لیے واضح گفتگو ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے لیے اہم ہے تو اسے بیان کریں۔ ایک بار جب حدود واضح ہو جائیں تو پھر ان کا احترام ہونا چاہیے۔ یقیناً انسان غلطیاں کر سکتا ہے۔ کبھی کسی مشکل دن، ذہنی دباؤ یا جذباتی کیفیت میں کوئی ایسی بات یا حرکت ہو سکتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک وقتی غلطی یا مسلسل حدود توڑنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو شخص بار بار ایک ہی حد کو نظر انداز کرے، آپ کی بات کو اہمیت نہ دے اور آپ کے احساسات کو مسلسل مجروح کرے، وہ در حقیقت آپ کی قدر نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری طرف اگر کوئی اپنی غلطی تسلیم کرے، معذرت کرے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تعلق اس کے لیے اہم ہے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب رشتوں میں حدود صرف ایک فریق کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی حدود کا احترام کیا جائے تو آپ کو بھی اپنے ساتھی کی حدود کا اتنا ہی احترام کرنا ہوگا۔ احترام ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ کسی مرد کی حقیقی قدر کا اندازہ صرف اس بات سے نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ آپ کو کتنی توجہ دیتا ہے، کتنی تعریف کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ وہ آپ کے خیالات، احساسات، شخصیت اور حدود کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ جو مرد آپ کی قدر کرتا ہے وہ آپ کی رائے سنتا ہے، آپ کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اور آپ کی حدود کا احترام کرتا ہے۔ ایسے مرد کے ساتھ تعلق
صرف جذباتی طور پر خوشگوار نہیں ہوتا، بلکہ طویل مدت میں مضبوط، محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف اس بات پر توجہ نہ دیں کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ واقعی آپ کی قدر کرتا ہے، کیونکہ خواہش وقتی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی قدر اور احترام ہی وہ بنیاد ہے جن پر بہترین رشتے قائم ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں کسی رشتے میں محبت زیادہ اہم ہے یا احترام؟ کیا آپ نے کبھی ایسا تجربہ کیا ہے جہاں کسی نے آپ کو چاہا تو بہت، لیکن آپ کی حقیقی قدر نہیں کی؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔